السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج بھاگٹا والا، آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق بھاگٹا والا سرگودا پنجاب پاکستان سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ جگر ہے، یعنی جگر کا جو موجودہ دور میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، اس کا جو جدید طب نے یا نظریہ مفرد اعضاء نے جو بہت کامیاب علاج پیش کیا ہے، اس میں اس علاج نے کامیابی دکھا کر دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے کہ جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کی بجائے، چینج اور تبدیل کرنے کی بجائے، وہ جو اصلی جگر ہے اسی کا اگر صحیح علاج کیا جائے تو جگر بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، اپنی اصلی اور پہلی حالت اور نوعیت پر کام کر سکتا ہے۔ اور اگر ٹرانسپلانٹ کرایا جائے تو ٹرانسپلانٹ میں ایک تو خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، دوسرا ٹرانسپلانٹ کرانے کے باوجود بھی اس میں ہمیشہ دوائیں کھانی پڑتی ہیں، یعنی دواؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑا خطرہ اور خطرہ لینے کے مترادف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کچھ ایسے معاملات پیش آ جائیں کہ مریض چل بسے، یعنی ایک بہت بڑا رسک ہے۔ اور اس پر جو کام کرنا ہوتا ہے، یعنی ٹرانسپلانٹ جگر میں یا یہ جو لوگ کرواتے ہیں وہ زندگی کو ایک چانس پر رکھتے ہیں، یعنی ایک چانس انہیں ملتا ہے کہ اگر چانس مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر چانس نہ ملے تو پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک چانس پر ہے لیکن پھر بھی تمام عمر بھر دوائیں کھانی پڑتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جو کامیاب ترین علاج ہیں ان میں ہمیں جو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے، ان کا علاج کرنے سے جگر جو ہے وہ تندرست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ عضلاتی تحریک کا مرض ہے، یعنی جگر میں سودا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور شدت اختیار کر جاتا ہے، اور غدود میں تسکین کا مرض ہے، یعنی غدود میں تسکین ہو جاتی ہے۔ سکون ہونے سے جب عضلات میں تحریک ہو جاتی ہے تو پھر جگر میں کینسر ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو کینسر بڑھ جاتا ہے، کینسر کے بڑھ جانے کی وجہ سے جگر میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے جگر کا ٹرانسپلانٹ تک نوبت آ جاتی ہے۔ جب بالکل جگر ختم ہو جاتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اسے ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، یعنی چینج کرواتے ہیں، جو کہ جس طرح پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شدید مہنگا اور قیمتی علاج ہے اور تکلیف دہ عمل ہے، اور پھر بھی جیسا کہ بتایا ہے کہ چانس پر کام ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمارے کامیاب علاج سنیے، فائدہ اٹھائیے، مہنگے ترین علاج سے بچیے اور آسان ترین زندگی کی طرف آئیے، جو طب کا ایک بہت انمول اور قیمتی کارنامہ ہے جس سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے یہ نسخہ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ جگر میں خشکی سردی اور خشکی گرمی انتہائی زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے یہ جگر خراب ہو جاتا ہے یا کینسر کا سبب بنتا ہے۔ جب کینسر شدت اختیار کرتا ہے تو جگر میں ٹرانسپلانٹ یعنی جگر کی ٹرانسپلانٹ کرانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ سب سے عضلاتی دوائیں یعنی خشک سرد
اور خشک گرم دوائیں جو ہیں وہ ان سے از حد پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی خشک دواؤں سے پرہیز کیا جائے۔ اور کھانے کے لیے جو دوائیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کہ غدی اعصابی اور غدی عضلاتی دوائیں اور اعصابی غدی دوائیں جو ہیں، یعنی گرم تر اور گرم خشک دوائیں جو ہیں، اور اس مزاج کی غذائیں اور دوائیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، جس سے جگر کا کینسر، جگر کے پھوڑے اور جگر کا سخت ہو جانا جو ہے ہو جاتا ہے، جس سے جگر کا کام رک جاتا ہے، اس کی نشو و نما ختم ہو جاتی ہے۔ جگر جو ہے اگر بڑھ بھی جائے، یعنی زیادہ جگر حرارت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اگر بڑھ جائے، یعنی غدی عضلاتی گرمی خشکی کی وجہ سے اگر کینسر ہو جائے، تو ان کے لیے بھی یہ ہماری دوائیں کامیاب اور انمول تحفہ ہیں۔ حضرات گرامی، ان دواؤں کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا یہ ایک عجوبہ ہے، اور ان کو جو ہیں آپ استعمال کریں۔ ہم علاج کی صورت میں گلکیسو کی نیم گرم ٹکور کراتے ہیں جگر کے مقام پر۔ اس کے علاوہ جو ہم کھلاتے ہیں دوا وہ یہ ہے: زنجبیل 50 گرام اور نوشادر 50 گرام، ریوند خطائی 150 گرام، سنا مکی 50 گرام، سہاگا 50 گرام، ریوند اسارا 20 گرام، اور برگ اشر تازہ لیں 100 گرام لیں۔ ان تمام ادویہ کو باریک پیس لیں، اور برگ اشر کو بھی آپ باریک پیس کر ان میں ملا دیں، اور ملانے کے بعد خشک کر کے دوبارہ پھر برگ اشر اور یہ تمام جو نسخہ بولا گیا ہے اس کو آپ لوگ دوبارہ پیسیں اور خشک کریں۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑا کیپسول جو 500 mg کا ہوتا ہے اس کو عرق بدھوری اور نصف پانی ملا لیں، یعنی آدھا پانی اور آدھا عرق بدھوری ملا کر آپ استعمال کرائیں گے۔ دوسرا پانی بالکل بند کر دیں، اور جگر پر جو ہے وہ ایک لیپ بھی کرائیں جو کہ جگر کی سختی کو یا جگر کی درد کو یا جگر کی سوزش جو ہے اس کو ختم کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ اندر پینے کے لیے یہ ہمارا کہوہ استعمال کرائیں۔ تخم خربوزہ، تخم کاسنی اور تخم گوکھرو، یعنی گوکھرو، ملٹھی، کلتھی اور گل سرخ اور سونف، یہ آدھا چمچ لے کر اس کا کہوہ بنا کے دن میں 3 بار صبح دوپہر شام استعمال کرائیں۔ یہ ایک دن کے لیے، روزانہ اتنا ہی آپ بنا کے مریض کو روزانہ استعمال کراتے رہیں۔ اور جب جگر بڑھ جاتا ہے تو اس کے بڑھ جانے، اس کی بڑھوتری کے بارے میں یہ جو ہے لیپ اس کے اوپر میں جس طرح ہم مہندی لگاتے ہیں، مہندی کی طرح یہ جو ہے لیپ آپ پانی ڈال کر بنائیں اور اس کو استعمال کریں تو الحمدللہ 1 ہفتے کے اندر جگر کی سوزش ختم ہو کے جگر اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ زنجبیل اور نانخا، فلفل اسود، کلمی شورا، نشادر، ٹھکری، یہ ہر ایک 50 گرام، اور ریوند خطائی 200 گرام، یعنی آپ حضرات نے ان کا پاؤڈر بنانا ہے پیس کر، پھر آپ نے ان کا مہندی کی طرح بنانا ہے، لیپ بنانا ہے جگر کے مقام پر، یعنی پیٹ پر دائیں جانب جہاں پر جگر کا ایریا ہوتا ہے اس پر لگا دینا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ضروری کام کرنا ہے وہ غذائی علاج جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
حضور گرامی جس طرح علاج دوا فی الفور کام کرتی ہے، اسی طرح غذا جو ہے اچھی وہ بہت زیادہ دوا سے بھی بڑھ کر ممد و معاون ہوتی ہے اور شفا کا راستہ زیادہ کلیئر کرتی ہے۔ اس میں جو ہے آپ نے جو مریض کو چیزیں دینی ہیں وہ غدی اعصابی اور اعصابی غدی چیزیں کھانے کے لیے دینی ہیں، یعنی گرم تر اور تر گرم چیزیں استعمال کروانی ہیں، خشک سرد اور خشک گرم چیزیں جو ہیں ان سے ٹوٹلی پرہیز کروانا ہے۔ اور خاص طور پر جو مریض کو غذا کھلانی ہے وہ یہ ہے کہ جو کا دلیا، سیویاں دودھ والی اور چاول کھیر والے، مربع گاجر اور مربع سیب، اور خصوصاً جو اس کے ساتھ آپ نے استعمال کروانی ہے وہ ہڈی کی یخنی جو ہے، یعنی ہڈی کی یخنی، ہڈیوں کا بون میرو جس کو ہم کہتے ہیں۔ جس مریض کو یہ جگر کا پرابلم ہو یا ہڈیوں کی کمزوری ہو، خصوصاً ایسے مریض جو کینسر کے مریض ہوں یا جگر کے ٹرانسپلانٹ کے مریض ہوں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چند دن آپ اس کو یخنی جو ہے وہ پلائیں، اس سے جو ہے ایک تو جگر کا معاملہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، دوسرا جسم میں خون بننا شروع ہو جائے گا، اور خاص طور پر یہ مریض کی کمزوری کو دور کرتی ہے، دوسری طرف خون کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ مریض بلڈ کینسر کے ہوتے ہیں یا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تھیلاسیمیا کے بچوں کو، تو ہر روز اس کا جو ہے سوپ بنا کے پلانا چاہیے۔ تو جب یہ ابال کر پلایا جاتا ہے تو جلد از جلد بڑے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں جن کو بلڈ کینسر ہوتا ہے اور خون کی کمی ہوتی ہے یا کینسر کا کوئی بھی ان میں ایشو ہوتا ہے، تو وہ بہت تیزی کے ساتھ یہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں۔ اتنا تیز کوئی انگلش میڈیسن کوئی بھی علاج کارگر نہیں ہو سکتا جتنا یہ تیز ترین علاج ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمایا، جس کو پاک پیغمبر نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کا علاج ہے، وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، اور گناہوں کا علاج جو ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ آج کل یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل نہ کرنے کی بجائے یہودیوں اور عیسائیوں، انگریزوں کی حرام وضع کی ہوئی بنائی ہوئی دواؤں کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس طرف آ جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف لوٹیں تو جلد از جلد ان کی دنیا اور آخرت کی خوشیاں بھی مل سکتی ہیں اور کامیابیاں بھی ان کے قدم چوم سکتی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔